تو پاک سرزمین ایک فلاحی تنظیم ہے جس میں ہم بچوں کی پروفائل بلڈنگ، کیریئر کاؤنسلنگ. بتایا کہ جب آپ نے سوئچ کیا ایک اسکول کو اور آپ ایک ایلیٹ اسکول میں گئے یا ایک اچھے اسکول میں گئے تو وہاں آپ کو یہ جو ایک طبقہ کی کشمکش کا آپ نے ذکر کیا اس کو یہ احساس ہوا. اب اس دورانیے کے اندر اس مقابلے میں تمام افراد، تمام طلباء اس کو ایک نچلی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. آپ نے ایک مسئلے کو ریئلائز کیا اور پھر آپ نے کہا کہ اس کا حل نکلنا چاہیے اور آپ جو ہے ایک تنظیم کے قیام کی طرف آئے. میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت تو تھی کہ مجھے ریئلائز ہوا، ورنہ بہت جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو لاپرواہی کا شکار ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے آپ نے پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے ان کو آپ کہاں کہاں ایگزیکیوٹ کریں اور لوکیشن کہاں پر لگ رہے ہیں، پھر سروائیو کرے گا، پانی اس کو کب کب چاہیے. اور جہاں بھی ہم نے شجر کاری کی مہم کی ہے وہاں ہمارے والنٹیئرس کی ٹیم ہمیں گیدر کرتے ہیں. تو جب آپ پلانٹیشن کرتے ہیں بہاولپور میں کرتے ہیں یا حیدرآباد میں کرتے ہیں یا ملتان میں کرتے ہیں تو کیا آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ آپ جہاں پہ درخت لگا رہے ہیں وہاں کی مقامی جو زمینی ساخت ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں؟ ہم آپس میں ہی جتنے بھی بچے ہیں سارے مل کے فنڈنگ کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، IUB کمیونٹی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں محمد کریم احمد. آج ہمارے ساتھ IUB کمیونٹی پوڈ کاسٹ میں بہت ہی خاص مہمان ہیں، نوجوان ہیں عبداللہ تنصیر. انہوں نے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے یہ جو ریکارڈ کام کیا وہ کیسے کام کیا ہے اور ان کو خیال کیسے آیا. عبداللہ تنصیر، آپ کو IUB کمیونٹی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. شکریہ. عبداللہ تنصیر، آپ نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے پاک سرزمین. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ پاک سرزمین تنظیم ہے کیا اور اس کو بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ تو پاک سرزمین ایک فلاحی تنظیم ہے جس میں ہم بچوں کی پروفائل بلڈنگ، کیریئر کاؤنسلنگ اور مختلف طرح کی سماجی ایکٹیویٹیز ان سے کرواتے ہیں. میرا تعلق سرکاری اسکول سے تھا، وہاں سے میں ایک نجی اسکول میں گیا. تو اس دوران میں نے ایک طبقاتی کشمکش کو دیکھا. اس طبقاتی کشمکش کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک سرزمین کی بنیاد میں نے اپنے تمام دوستوں سے ڈسکس کی، جس میں میرے چند احباب حسین خان لانگا، حیدر مصطفیٰ قریشی اور ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے منصوبوں کو بھی اس میں شامل کیا اور ہم نے پاک سرزمین کی بنیاد رکھی، جس میں ہم نے پاک سرزمین کو مختلف پروجیکٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا. یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ جب آپ نے سوئچ کیا ایک اسکول کو اور آپ ایک ایلیٹ اسکول میں گئے یا ایک اچھے اسکول میں گئے تو وہاں آپ کو یہ جو ایک طبقہ کی کشمکش کا آپ نے ذکر کیا اس کو یہ احساس ہوا. تو یہ احساس آپ کو کتنے عرصے میں ہوا اور اس کا آپ کو کیسے یہ محسوس ہوا؟ آپ کو انڈائریکٹلی اس کا احساس ہوا یا ڈائریکٹلی آپ کو اس کا احساس ہوا کہ آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں پر کوئی کلاس ڈفرینس ہے اور یہ ایک سوسائٹی کے لیے ایک اچھا اس کا امپیکٹ نہیں ہے؟ تو اپنی 6ٹھی سے 7ویں جماعت تک میں SDI اسکول میں پڑھا. اس کے بعد میں صادق قبلی اسکول میں گیا. 6ٹھی سے 7ویں جماعت کے دورانیے کے اندر جتنے بھی میں نے ڈبیٹنگ چیمپئن شپس کی اور جتنے بھی میں مختلف مقابلوں جات میں گیا، وہاں میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں کہیں مجھے ایسا بچہ نہیں ملا جو کسی نجی اسکول سے آ رہا ہو. تمام افراد، تمام طلباء وہی تھے جو ایک سرکاری اسکول کے طالب علم آ رہے تھے. اس کے بعد جب میں ایک نجی اسکول سے مقابلہ جات میں جانا شروع کیا تب میں نے یہ دیکھا کہ ایک ایلیٹ کلچر ہے جہاں پہ صرف ایک نجی اسکول کے طالب علم ہی آ رہے ہیں جو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ آ رہے ہیں، اپنے اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں. وہاں پہ کوئی مجھے ایسا بچہ نہیں ملا جو وہاں پہ ایک سرکاری اسکول سے بچہ آ رہا ہے. تو اسی دوران میں ایک فارمن کرسچن کالج کا امین اٹینڈ کر رہا تھا. وہاں ایک بچہ آیا ہوا تھا جس کو کسی نے فنڈ کیا تھا، وہ سرکاری اسکول سے اس کا تعلق تھا. اس سے میری ملاقات ہوئی. اب اس دورانیے کے اندر اس مقابلے میں تمام افراد، تمام طلباء اس کو ایک نچلی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. اس کو ایک پسماندہ کے طلباء کی حیثیت سے، پسماندہ کے کنٹیسٹنٹ ہے اس نگاہ سے اس کو دیکھا جا رہا تھا. تو اس مومنٹ پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ طبقاتی کشمکش یہاں پریویل کرتا ہے. اس سے پہلے جتنا بھی امپیکٹ تھا وہ سارا انڈائریکٹ تھا، اور اس مومنٹ کے اوپر آ کے مجھے احساس ہوا کہ یہ امپیکٹ ہمارے معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. عبداللہ تنصیر، آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں اور A لیولس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس عمر میں جو بچے ہیں وہ زیادہ تر ان کے ہاں ایک لاپرواہی کا عنصر پایا جاتا ہے اور وہ اس طرح کی جو سنجیدہ کام ہے ان کی طرف نہیں آتے. آپ نے ایک مسئلے کو ریئلائز کیا اور پھر آپ نے کہا کہ اس کا حل نکلنا چاہیے اور آپ جو ہے ایک تنظیم کے قیام کی طرف آئے. یہ بتائیے گا یہ جو سفر ہے اس میں آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ آپ کی گاڈ گفٹڈ ایک ایبلٹی تھی یا آپ کے گھر کی تربیت تھی یا آپ کے اسکول کی تربیت تھی؟ ان تینوں چیزوں میں سے کس چیز کو آپ کریڈٹ دیں گے کہ آپ نے ایک اس عمر میں ایک پریکٹیکل سٹیپ لیا اور ایک تنظیم بنا دی؟ میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت تو تھی کہ مجھے ریئلائز ہوا، ورنہ بہت جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو لاپرواہی کا شکار ہیں. تو یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت تھی جس سے مجھے ریئلائز ہوا. اور اس کے بعد یہ دیگر کہ میرے گھر کی پرورش،
جنہوں نے مجھے تمام تر طبقوں کے ساتھ، تمام تر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا سکھایا، مجھے بتایا کہ آپ ان سے کیسے بات کریں، کیا کیسے ڈیلنگ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ 2 ایلیمنٹس ایسے ہیں جنہوں نے دونوں میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. عبداللہ یہ بتائیے گا کہ جب آپ اس طرح کا ایک انیشیٹو لیتے ہیں تو اکثر جو ہے نا آپ کے کلاس میٹس ہیں یا کلاس فیلوز ہیں یا آپ کے جو اہل محلہ ہیں یا جو قریبی ہیں وہ اکثر آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ ایک وقتی ابال ہے جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں تو اس طرح کے سٹیپس لیتے ہیں اور بعد میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلٹی کی طرف یا ایگزیکیوشن کی طرف نہیں لے کے جاتے. تو آپ کو بھی اس طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت دفعہ. ایسے بہت دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا پاک سر زمین آج سے 2 سال پہلے ہم نے سٹارٹ کی تھی، تب بہت سے لوگ دوست بھی کچھ ایسے تھے جو کہتے کہ وقتی ابال ہے، 2 مہینے ہوگا ختم ہو جائے گا. ہم نے اپنا سٹارٹ پلانٹیشن ڈرائیو سے کیا، تب بھی ہمارے پاس، لیکن اللہ کا شکر ہے تب ہمارے پاس 150 لوگ آئے جن نے پودے پلانٹ کیے. لیکن اس کے بعد اگلا پروجیکٹ ہوا تو اس کے اوپر لوگ ہمارے پاس نہیں تھے. پھر ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ہم نے پھر لوگوں کے والدین کے پاس جانا شروع کیا، ہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ کریں. ایون کہ یہاں تک بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ لوگوں کے والدین ہمارے پہ تنقید کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ صرف انہوں نے وقتی ابال ہے، بھی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا. تو کرٹیسزم تو ہر جگہ آتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ تنقید کے ساتھ آپ سیکھتے جائیں تو اچیو کرتے رہتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی اپروچ ہے. اچھا، ایک تو تنقید آپ کو سامنا کرنا پڑی اپنے دوستوں سے یا جو قریبی احباب تھے. جب آپ نے اس تنظیم کو ایک رجسٹر کروایا، ظاہر ہے پاکستان میں مختلف ادارے ہیں جہاں آپ نے اپروچ کیا اور اس کو رجسٹر کروایا، تو وہاں پہ بھی عموماً ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ مثبت رویہ نہیں ملتا اور آپ کو قدم قدم پر دفتریت، جس کو ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں، اس کے نام پر بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. ان کو پھر آپ نے کیسے ٹیکل کیا؟ تو بیسیکلی پاک سر زمین ایک NGO نہیں ہے، یہ ایک سوشل انٹرپرائز ہے جو ورک کر رہی ہے پروفائل بلڈنگ کے اوپر، کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر اور سماجی خدمت کے اوپر. تو اس کا ہمارا ایک چیپٹر ہے پاک سر زمین کا، جو ہم سماجی خدمت کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. تو اسی کے اندر ہم نے اس کو سوشل انٹرپرائز میں رجسٹر کروایا. اس میں اتنا ہمیں رکاوٹیں نہیں آئیں کیونکہ ہم نے لیگل ڈاکومنٹ اسٹیمپ پیپر وغیرہ بنوا کے NTN رجسٹر کروا کے اس کو ہم نے ایک سوشل انٹرپرائز رجسٹر کیا، کیونکہ NGO تو ہماری ہے نہیں. تو اس میں اتنی رکاوٹ ہمیں کوئی پیش نہیں آئی. عبداللہ تنصیر، آپ نے پاکستان کے لیے بڑی نیک نامی کمائی ہے اور ایک ریکارڈ بنایا پاکستان کے لیے عالمی سطح پر، جو اس سے پہلے پاکستان میں اس حوالے سے یونیک ہے کہ کسی نے اس حوالے سے کام نہیں کیا. اس ریکارڈ کے بارے میں بتائیے گا وہ کیا ہے اور اس کو پھر آپ نے کیسے کنسیو کیا اور اس کو کیسے پھر ایگزیکیوٹ کیسے کیا؟ تو گزشتہ سال جب سیلاب آئے تھے، اس کے بعد سے ہم نے، ہماری جو ٹیم ہے، ہم تمام لوگ، ہم نے ایک چیز ریسرچ کی اس بات پہ کہ آخر ہوا وجہ کیا بنی ہے. پاکستان صرف 0.8% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گلوبلی کاربن ایمیشن کے اوپر، لیکن پھر بھی پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے. ہم نے اس کا حل نکالا. ہم نے کچھ پلانٹیشن لوگوں سے بات کی جو انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اس کا حل ہمیں سب سے بہترین حل ہمارے یوتھ کو یہ بتایا کہ آپ جتنا ممکنہ طور پہ پودوں کو لگائیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم پودے لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل سیٹ کریں، نہ صرف پاکستانی نوجوانوں کے لیے بلکہ انٹرنیشنل گلوبلی تمام نوجوانوں کے لیے، کہ ہم کچھ اس طرح سے کوئی پودوں کو کچھ لگائیں کہ ایک ایگزامپل بھی سیٹ ہو جائے اور لوگوں کو اس کا ایک اویئرنیس پروگرام بھی آ جائے کہ وہ لوگ بھی پلانٹیشن لگائیں. تو ہم نے پھر وہی ورڈ لگایا، تکمیل کا ہم نے لکھا اور ہم نے پلانٹیشن کی. تھینک یو ویری مچ عبداللہ تنصیر. آپ بہت سارے نوجوانوں کے لیے موٹیویشن کا باعث ہیں کہ آپ نے اس عمر میں اتنا بڑا کام کیا اور پاکستان کے لیے آپ جو ہے وہ ایک نیک نامی لے کر آئے اور پاکستان کو دنیا بھر میں آپ نے متعارف کروایا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، IUB کمیونٹی پوڈ کاسٹ میں بات چیت ہو رہی ہے پاک سرزمین کی. اس سے پہلے ہم نے عبداللہ تنصیر سے بات کی. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر مصطفیٰ قریشی. آپ بھی اس تنظیم کے بانی ہیں اور آپ نے اس تنظیم کے تحت جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوئے ہیں، ہم اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. حیدر مصطفیٰ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ IUB کمیونٹی پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. تھینک یو. حیدر مصطفیٰ، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو پاک سرزمین کے تحت جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ہمارے جی اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، جس میں آتا ہے رومزیا جو کیئر فار آرفنز ہے، اس کے بعد فراہمی سلسال ہے جو کلین واٹر ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بعد دارالعلوم ہے جو ایجوکیشن پہ کام کرتا ہے، اس کے بعد محکمہ شجر کاری ہے جس کے انڈر ہم نے ورلڈ ریکارڈ اٹیمپٹ کیا ہے. اس کے بعد ہمارا اس میں ایک ریسنٹلی پروجیکٹ ہے نصف ایمان جو پلاسٹک ڈیگریڈیشن اور ویسٹ پہ انوائرمنٹ کے لیے وہ بھی کام کرتا ہے. اور ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے دیوان دیٹ از کائنڈ آف اوپن مائک فنڈ ریزر، جس کے تھرو ہم جو بھی فنڈز ہوں وہ چھوٹے ٹورنامنٹس کرا کے
فٹ بال ٹورنامنٹس کرا کے تو فنڈز ریز کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے آپ نے پروجیکٹس کا ذکر کیا ہے ان کو آپ کہاں کہاں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں؟ ان کو جی ہم نے بہاولپور سے شروع کیا تھا. ہمارا پہلا جو پروجیکٹ تھا وہ محکمہ شجر کاری کا تھا جو کہ درخت لگانا تھا. اس میں ہمارے 23 بچے تھے. الحمدللہ اب ہمارے بہاولپور میں 145 بچے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا ایک جو ہے وہ پروجیکٹ حیدرآباد ہے سندھ میں, وہاں پر بھی کام کرتا ہے. اور ایک ہمارا ہے ملتان میں. پرائملی جو ہمارا شروع ہوا تھا وہ بہاولپور سے ہوا تھا اور ہم نے ان سب کے زیر طلب بہاولپور میں ہی کام کیا. تو بہاولپور میں جو آپ نے پلانٹیشن کی ہے یہ کتنے درخت لگائے ہیں اور آپ نے کس ایریا میں لگائے ہیں؟ جو بہاولپور میں ہم نے پہلی کی تھی وہ ایک نیا تب بنا تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو یزمان روڈ پہ. تو ان کو درختوں کی ضرورت بھی تھی. سائے دار درخت ہم نے تقریباً لگایا اور تقریباً کوئی ہمارا جو پہلا وہ تھا وہ 1500 سے 1600 درخت. حیدر مصطفیٰ قریشی, جب یہ پاکستان میں شجرکاری کی بات ہوتی ہے تو عموماً یہ ایک ہمیں آبزرویشن دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کسی علاقے میں اگر درخت لگائے گئے ہیں تو وہ وہاں کے مقامی درخت نہیں تھے, کہیں باہر سے امپورٹ کر کے وہاں درخت لگائے گئے جو جہاں کی مٹی ان درختوں کے لیے سازگار نہیں تھی. تو جب آپ پلانٹیشن کرتے ہیں, بہاولپور میں کرتے ہیں یا حیدرآباد میں کرتے ہیں یا ملتان میں کرتے ہیں, تو کیا آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ آپ جہاں پہ درخت لگا رہے ہیں وہاں کی مقامی جو زمینی ساخت ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں؟ جی بالکل. ہمارا جو محکمہ شجرکاری کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ لنک کرتا ہے, ریچ آؤٹ کرتا ہے فارسٹری کو, جس کے تھرو ہم سارے ہمارے پلانٹس ویریفائی ہوتے ہیں, چیک ہوتے ہیں کہ آیا یہ سسٹینیبل ہیں کہ نہیں ہے, کس سائز کا لگنا چاہیے اور لوکیشن کہاں پر لگ رہے ہیں, پھر سروائیو کرے گا, پانی اس کو کب کب چاہیے. اور جہاں بھی ہم نے شجرکاری کی مہم کی ہے وہاں ہمارے والنٹیئرس کی ٹیم ہمیں گیدر کرتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ گرو بھی کریں اور سسٹین بھی کریں. تو ہماری والنٹیئرس کی ٹیم ہے جا کے انہیں دیکھتی بھی ہے. حیدر مصطفیٰ, یہ بتائیے گا کہ جتنے آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کو سسٹین کرنے کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کی جو تنظیم ہے, آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, عبداللہ تنصیر بھی ینگ ہیں, تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ خود تو کوئی ایسا آپ کا سلسلہ روزگار نہیں ہوگا یا آمدن کا ذریعہ نہیں ہوگا, تو پھر آپ اپنی تنظیم کے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں ان کی فنڈنگ کے لیے آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی فنڈنگ کے لیے ہمارا طریقہ کار یہ تقریباً 145 ہمارے پاس والنٹیئر بچہ ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں, جن سے ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق, ہمارا پرائم فوکس ہوتا ہے ود دا منیمم بجٹ اینڈ دا میکسیمم امپیکٹ, کہ ہم کم سے کم خرچ میں جو سب سے بہتر چیز کر سکیں جو واقعی کسی کے کام بھی آئے. ہمارا پروجیکٹ یہ دیکھتے ہوئے ہوتا ہے. تو ہم آپس میں ہی جتنے بھی بچے ہیں سارے مل کے فنڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. جب کبھی ہمارا بڑے پروجیکٹس ہوں, جیسے ہم نے حال ہی میں پچھلے سال ایک آل پاکستان ڈبیٹنگ چیمپئن شپ کرائی تھی, جس کے زیر ہم نے تمام سرکاری اسکول کے طلباء کو مفت اس میں انٹری دی. جیسے ابھی آپ کو بتایا میرے صدر نے اور میرے فاؤنڈر نے کہ FC والا واقعہ, تو اس کے بعد ہم نے ان سب کو ایک فری ڈبیٹنگ چیمپئن دی. تو کچھ ایونٹس ہیں جن پہ ہمیں کوئی اسپانسر کر دیتے ہیں, ادروائز ہم کلیکٹیولی سب مل کے ہی کرتے ہیں. حیدر مصطفیٰ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ IUB کمیونٹی پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے اور آپ نے اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے بتایا. یقیناً یہ جو پوڈ کاسٹ ہے, جو آپ جیسے نوجوان ہیں جو اس ینگ ایج میں اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, اس دھرتی کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ یقیناً جو سنز آف دا سائل ہیں, چونکہ آپ دونوں کا ذکر ہے, اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے, یہی پاکستان کا روشن چہرہ ہے کہ آپ نے اس عمر میں سنجیدہ کام شروع کیا اور اس دھرتی کے لیے کام شروع کیا, جس کا فائدہ اس دھرتی کو ہوگا, یہاں کے رہنے والوں کو ہوگا, یہاں کے واسیوں کو ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, IUB کمیونٹی پوڈ کاسٹ سے ہمیں دیجیے اجازت. آج کے ہمارے مہمان تھے عبداللہ تنصیر اور حیدر مصطفیٰ قریشی. یہ دونوں نوجوان ہیں اور دونوں نے اس دھرتی کے لیے کام کیا, اور اس ینگ ایج میں انہوں نے ایک ادارہ کنسیو کیا, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور اس کو عملی شکل دی. پاکستان کو ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جو عملی صلاحیتوں کے مالک ہوں, جو چیزوں کو کنسیو کریں اور پھر ان کو اپنے خوابوں کو عملی تعبیر بھی پہنائیں. یہ نہ ہو کہ صرف خواب دیکھیں اور اس کو وہیں تک رکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواب کو عملی تعبیر دینے کے لیے جدوجہد کی, اور اس کے ثمرات جو ہیں ان تک بھی آئیں گے, لیکن اس کے زیادہ جو ثمرات ہیں, اس کے زیادہ جو فوائد ہیں اس دھرتی کو ہوں گے, یہاں کے واسیوں کو ہوں گے. یہ ہمارے لیے مشر راہ ہیں, یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں ان تمام نوجوانوں کے لیے جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے. اس طرح کے ہمیں افراد چاہیے جو اس طرح کے کام کریں. بہت شکریہ.